حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا واللہ عنده حسن المآب. انسانی شخصیت کی نقشہ کشی میں یہ غالباً قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے. یعنی مردوں کی نیچر کے اعتبار سے کہ مردوں کی نیچر اللہ تعالیٰ نے کیا بنائی ہے اس کو اس کے بنانے والے سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا. بہت سے فلاسفرز نے، ماہرین نفسیات میں، بایولوجسٹ نے انسان کی نیچر کا سراغ لگانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کیا ہے، اس کے جذبات کیا ہیں. انہی میں ایک بہت بڑا نام کارل مارکس کا ہے، انہی میں ایک بہت مشہور نام فرائیڈ کا ہے، سگمنڈ فرائیڈ کا، ایڈلر کا ہے. لیکن یہ سب لوگ جو ہیں وہ کسی ایک گوشے کو لے کر ایسا بیٹھے کہ انہوں نے کل شخصیت وہی قرار دے دی. مارکس نے انسان کا پیٹ کا مسئلہ اصل قرار دیا اور باقی سب کچھ جو ہے اس کے گرد گھما دیا. فرائیڈ نے سیکس کو انسان کی اصل شخصیت قرار دیا اور پوری زندگی اس کی ساری اونچ نیچ جو ہے زندگی کی وہ اسی کے گرد گھما کر بیان کر دی. ایڈلر نے انسان کے جذبہ حب تفوق، یعنی ایک دوسرے پر غلبہ پانے کا جو جذبہ ہے اس کو بنایا کہ یہ اصل شے ہے اور انسان کو گورن کرنے والی شخصیت چیز جو ہے وہ یہ ہے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک جامع تصویر کھینچی ہے. کم سے کم مردوں کے لیے اس سے بہتر انسان کی تصویر نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ نے، یا تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مردوں کو اللہ تعالیٰ نے آئینہ دکھایا کہ تم یہ ہو، اور ہم میں سے کوئی شخص جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ اپنے اندر وہ محبتیں، وہ جذبات، وہ کشش محسوس نہیں کرتا. زینت بنیادی طور پر کہتے ہی کشش کو ہیں. تو یہ پیسو وائس میں استعمال ہوا ہے. زینا یزین، اس کی معنی ہے کسی چیز کو پرکشش بنانا، اور اس کا پیسو وائس زینا للناس، لوگوں کے لیے پرکشش بنائی گئی. حب الشہواتی، خواہشات کی محبتیں، شہوت کہتے ہیں خواہش کو، اور اس کی جمع شہوات. حب الشہواتی، خواہشات کی محبتیں ان کے لیے پرکشش بنائی گئیں. کون کون سی خواہشات؟ یعنی شہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المصومة والانعام والحرث. وہ خواہشات جو انہیں عورتوں کی طرف کھینچتی ہیں اور بیٹوں کی طرف کھینچتی ہیں، اور سونے چاندی کے ڈھیر. یعنی جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت جو اصل دولت ہوتی تھی اس کو سونے اور چاندی میں کیلکولیٹ کیا جاتا تھا. لیکن اب چونکہ باقاعدہ ایک سکیم کے تحت اس سودی نظام نے پہلے اس کی جگہ سکے رائج کیے، پھر سکے بھی ختم کر کے نوٹ رائج کیے، اور اب نوٹ بھی ختم کر کے الیکٹرانک کرنسی جو ہے اس کو پروان چڑھا ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ آپ اتنے دولت مند ہیں اور آپ چاہیں تو سمجھیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک سودی نظام کا
ایک ہتھ کنڈا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ الیکٹرانکس میں آ گئی، اور کسی بھی وقت یہ الیکٹرانک کرنسی جو ہے اس کو کریش کر کے آپ کو بالکل سڑک پہ لا کر بٹھا دے یہ نظام، تو کچھ بعید نہیں ہے۔ بہرحال جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت پیمانہ کیا تھا؟ سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ مراد اس سے آج کی زبان میں آپ کہیں گے تو کیا ہوگا؟ بینک بیلنس۔ اب ہم میں سے کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ ہماری کمزوریاں نہیں ہیں؟ ہم میں سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پاک باز ہے کہ اپنے دل میں عورت کے لیے کوئی کشش محسوس نہ کرتا ہو؟ ہم میں سے کون ہے جس کو اپنے بیٹوں کا مستقبل پیارا نہیں ہے؟ یعنی ان دونوں میں تقسیم جو ہے وہ آپ اس طرح کریں کہ انسان کے جو بھی غیر ارادی جذبات ہیں یا غیر ارادی موومنٹس ہیں ان میں سر فہرست جو ہے وہ انسان کی عورت ہے۔ جتنا مرضی انسان جو ہے وہ کوشش کر لے، لیکن عورت جو ہے وہ انسان کے، مرد کے اعصاب پر بہرحال سوار ہے۔ کسی بھی اینگل سے آپ اس کو دیکھ لیں، کسی مرد سے بات کرتے ہوئے، کسی عورت سے بات کرتے ہوئے ہمارے جذبات ایک جیسے نہیں ہوتے، ہماری فیلنگز ایک جیسی نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ کوئی شخص یہ سمجھتا ہو کہ وہ بالکل اس جذبے سے مروب نہیں ہے، وہ دو تین پہلوؤں سے غور کر لے۔ ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ایک دینی محفل میں بیٹھے ہیں، اگر یہ کھڑکیوں کے باہر ایک گزرگاہ ہو جہاں سے لوگ گزر رہے ہوں باتیں کرتے ہوئے، کھڑکیاں کھلی ہوں، آواز آ رہی ہو، تو درس دیتے ہوئے بھی اور درس سنتے ہوئے بھی 20 مرد گزر جائیں گے، ہم کوئی نوٹس نہیں لیں گے، لیکن ایک خاتون کے گزرنے کی، پاؤں کی آہٹ کی آواز بھی آئے گی، یا وہ باتیں کرتے ہوئے کوئی ایک لفظ بولے گی اور ہمارے کانوں میں وہ آواز پہنچے گی، عورت کی آواز، تو غیر ارادی طور پر ہم سب، یعنی مدرس بھی اور درس سننے والے بھی، غیر ارادی طور پر جو ہے وہ ادھر دیکھیں گے کہ یہ کون خاتون ہے۔ اللہ اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسی کشش بنائی ہے جس کے ہاتھوں مرد جو ہے وہ تقریباً مجبور ہے، وہ ریزسٹ نہیں کر سکتا، یعنی شعوری طور پر بہت کانشیس ایفرٹ کر کے وہ ادھر نہ دیکھے تو ہو سکتا ہے نہ دیکھے، ورنہ وہ غیر ارادی طور پر ادھر دیکھے گا۔ پھر یہ کہ ایک بچے کو آپ نہلا دھلا کر صاف ستھرے کپڑے پہنا کے ایک روز گلی میں سے گزاریں اس کے باپ کی انگلی پکڑوا کر، اور دوسرے دن اسی بچے کو اسی طرح نہلا دھلا کر، اسی طرح کے کپڑے پہنا کر، اس کی ماں کی انگلی پکڑوا کے آپ اپنے سامنے سے گزاریں گلی میں سے، اور اپنا جائزہ لیں کہ کس دن وہ بچہ آپ کو زیادہ کیوٹ لگتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بچہ وہی ہے، کپڑے بھی وہی ہیں، یعنی آپ کو محسوس ایسا ہو رہا کہ جیسے بچہ زیادہ کیوٹ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بچہ نہیں ہے جو کیوٹ لگ رہا ہوتا ہے، وہ انگلی اور اس کے پیچھے جو پرسن ہے وہ اس کی کشش ہے کہ جو آپ کو اپنی طرف جو ہے وہ کھینچ رہی ہوتی ہے۔ یہ حقائق ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم ان حقائق کو جھٹلائیں گے تو ہم مار کھائیں گے، اس لیے کہ ہم کانشیس نہیں ہوں گے اس بارے میں، اور غیر ارادی طور پر ہم یعنی کسی ایسے عمل میں سے گزر جائیں گے جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن اگر ہمیں شعور ہوگا اس چیز کا کہ یہ ایک ایریا ہے کہ جو غیر ارادی طور پر مجھے انوالو کر سکتا ہے، اور ہم کانشیس ہوں گے تو امکان ہے کہ ہم اس کے چکر میں آنے سے بچ جائیں گے۔ یہ بہت سے لوگ کے جو انوالو ہوتے ہیں، بے راہ روی کی زندگی میں چلے جاتے ہیں، آپ اگر ان سے انٹرویو کریں، ان کا جائزہ لیں، تو وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم نے ارادتاً یہ کام شروع نہیں کیا تھا، یعنی ہوتے ہوتے ہو گیا، یعنی پہلے احتیاط نہیں برتی، اور یعنی کشش ہوئی عورت کی تو پھر اس کو رسپونڈ کر لیا، اس کے ساتھ گپ شپ لگائی، اس کے ساتھ پھر چلنے پھرنے کا بھی مزہ آتا ہے، وہ چل پھر لیا، اور پھر بات جو ہے وہ انسان کی آگے بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ چکر میں پھنس جاتا ہے تو اس کے پھر مسائل کا انبار ہوتا ہے، اور پھر وہ جان چھڑانا بھی چاہتا ہے تو پھر انسان جان چھڑا نہیں سکتا۔ تو انسان کے جذبات میں سر فہرست وہ عورت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا بیٹے، یعنی یہاں بنون کا ترجمہ اولاد بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ہے یہ مذکر کا صیغہ بنیادی طور پر
کہ بیٹے، اگر ہم تجزیہ کریں تو ہماری جو کانشیس مووز ہوتی ہیں ساری کی ساری زندگی میں، وہ بنیادی طور پر اولادی کے لیے ہوتی ہیں. یعنی آپ سب لوگ جو ہیں وہ جاب کر رہے ہیں کسی بھی درجے پر، وہ مینیجریل جاب ہے یا آفیسر شپ ہے یا نیچے کوئی کارکن کی جاب ہے کسی مل کے اندر یا کسی آفس کے اندر، تو سب کے پیچھے نظر کیا ہے؟ اولاد کا مستقبل، خاص طور پر بیٹوں کا مستقبل، کہ ان کو اعلیٰ تعلیم دلانا یا ان کو کوئی کاروبار شروع کر کے دینا. یعنی پروفیشنل لوگ ہیں، وہ خود بھی تعلیم یافتہ ہیں، تو ان کے سامنے آبجیکٹو جو ہوتا ہے بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے کہ جی بیٹا جو ہے وہ بھی ایک اچھا پروفیشنل بن جائے. وہ جو ڈاکٹرز ہیں تو ان کے بچے جو ہیں، ان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ان کے بچے بھی ڈاکٹرز بن جائیں. اور جو پروفیشنل لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی پروفیشنل، یعنی کوئی ان کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا چاہے گا، کوئی بزنس پروفیشنل بنانا چاہے گا، کوئی انجینئرنگ میں کوئی اعلیٰ ڈگری جو ہے وہ دلانا چاہے گا کہ اس کو اچھی جاب مل سکے. جبکہ کاروباری لوگ جو ہیں ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے کہ بچے کو کاروبار شروع کر کے دیا جا سکے. اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ. اچھا، اب پھر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پھر انسان کو بے راہ روی پر مجبور کرتی ہیں، خیانت پر مجبور کرتی ہیں، دھوکہ دہی پر مجبور کرتی ہیں. یعنی عورت کی کشش، یعنی کوئی عورت جو ہے وہ کانٹیکٹ میں آئی ہے اور انسان نے احتیاط نہیں برتی تو پھر وہ انسان کو اٹریکٹ کر لیتی ہے اور پھر انسان اپنی بیوی کے ساتھ خیانت کرتا ہے، چوری چھپے جو ہے اس سے وہ رابطہ رکھتا ہے، ملاقات کرتا ہے، پھر اس سے بھی بات اور آگے بڑھتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ پھر برائی کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل نکلتا ہے. اولاد کا مستقبل ہے تو اس کے لیے پھر محسوس ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس سٹیج پر ہے، ایف ایس سی کا امتحان اس نے دیا ہے، تو اگر یہ آ جائیں اس کے تو اس کا مستقبل سمجھ جائے گا، وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا میڈیکل کالج میں داخل ہو جائے گا. اب ایک لمحہ ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ، بڑے بڑے دیانتدار لوگ وہ ایف ایس سی میں بچے کے لیے بد دیانتی کرنا جو ہے وہ اس کو گوارا کر لیتے ہیں کہ چلو مجبوری کی بات ہے، بیٹے کا مستقبل ہے. تو وہ جو سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے بھائیوں نے کہا تھا فَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، اس کے بعد توبہ کر لینا، نیک بن جانا، بس وہ لوری ہے جو شیطان پھر ساتھ آگے دے دیتا ہے اور انسان اس کام پر آمادہ ہو جاتا ہے. تیسری چیز یہ یہاں پر فرمائی وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونے اور چاندی کے ڈھیر، یعنی بینک بیلنس. یعنی مرد کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے کہ وہ مال و دولت اپنے اکاؤنٹ میں دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیسے ہمیں عطا کیے ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے عطا کیے ہیں، وہ جمع کرنے کے لیے عطا نہیں کیے. لیکن بہرحال وہ اس نظام کا کچھ جبر ہے کہ اس نے ایسی ایسی پرکشش چیزیں جو ہیں وہ بنا دی ہیں کہ جس میں انسان پیسے جمع کر کے خوش ہوتا ہے. حالانکہ اس سودی نظام میں آپ پیسہ جمع کریں گے تو لوز کریں گے، اور اگر آپ پیسے سے کوئی چیز خریدیں گے تو آپ گین کریں گے. یعنی کوئی شخص جو ہے وہ آج اس کے پاس کچھ پیسے ہیں جس سے وہ ایک مرلہ زمین خرید سکتا ہے، اگر وہ خرید لے تو شاید کچھ عرصے کے بعد وہ 5 گنا قیمت اس کی ہو جائے. لیکن اگر وہ 1 لاکھ کا 1 لاکھ جو ہے وہ بینک میں رکھوا دے گا تو 5 سال میں وہ 50 روپے کے برابر بھی نہیں رہے گی، اس لیے کہ رقم ڈیویلیویٹ ہوتی ہے اور جو بھی ایسٹ آپ بناتے ہیں وہ اپریشیٹ ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یعنی وہی جو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، جب ہم اس کو پس پش ڈالتے ہیں تو پھر ہم اپنے لیے خود مسائل پیدا کرتے ہیں. تو تیسری چیز فرمائی بینک بیلنس. اس کے بعد جو چوتھی چیز فرمائی ہے، یہاں بھی اگر آپ نوٹ کریں تیسری جگہ پر بھی کہ عورتوں کو بینک بیلنس کا کریز نہیں ہوتا، مردوں کی ویک پوائنٹ میں سے ہے بینک بیلنس کا ہونا. اور چوتھی چیز جو فرمائی یہ بھی خاص مردوں کے ساتھ متعلق شے ہے. یعنی عورت جو ہے وہ برانڈڈ رائڈ کی اتنی خواہش مند نہیں ہوتی. یعنی کار ہو، عورت کہے گی کہ ہمارے پاس بھی گاڑی ہونی چاہیے، تو بس کوئی بھی گاڑی آ جائے گی تو وہ سیٹسفائی ہو جائے گی. لیکن مرد کی کمزوریوں میں سے یہ ہے کہ وہ برانڈڈ رائڈ چاہتا ہے. یہاں لفظی ترجمہ تو ہوگا نا والخیل المسومہ،
یعنی نشان زدہ گھوڑے، نشان زدہ کے معنی برانڈ۔ آج ہم گھوڑوں پر سوار نہیں ہوتے، آج ہم 4 ویلر پر سوار ہوتے ہیں، لیکن مرد کی کمزوریوں میں سے ایک کریز جو ہے، ایک کمزوری جو ہے وہ کیا ہے؟ کار کا برانڈ۔ اگر اس کے پاس مہران ہے تو اس کا جی چاہتا رہے گا کہ 4 پیسے ہو رہا ہوں تو میں کلٹس بھی لے ہی لوں، کلٹس ہے تو اس کا جی چاہے گا کہ 4 پیسے اور آئیں تو میں کرولا بھی لے ہی لوں، پھر اور 4 پیسے آئیں گے تو اس کا جی چاہے گا پھر ہونڈا کارڈ لے ہی لوں، اور پھر اور خیال آئے گا تو پھر مرسیڈیز اور پھر لینڈ کروزر جو ہے پھر اس کا، یعنی ان پر جا کر اس کی نظر ہوگی۔ تو یہ مرد کی کمزوریوں میں سے ہے برانڈڈ رائڈ۔ اور آخر میں فرمایا والانعام والحرث، مویشی اور کھیتی۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں ان کا تو شروع سے یہ مزاج ہے، یعنی دیہات میں تو جو بینک بیلنس کی بجائے جو کسی انسان کا معاشی سٹیٹس ہے وہ بھی پیلیوں اور ڈنگروں سے ناپا جاتا ہے۔ وہ دیکھو ڈنگر کنے، وہ دیکھو پیلیاں کنی ہیں، ان کا تو شروع سے یہ مزاج ہے۔ لیکن اس آیت کی حقیقت یہاں جا کر زیادہ نکھر کے سامنے آتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو عمر بھر کھیت سے اور مویشیوں سے کوئی سروکار نہیں رکھتے، آخری عمر میں وہ بھی فارم ہاؤس بناتے ہیں اور باقاعدہ وہاں پر مختلف قسم کے مویشی پالتے ہیں اور وہاں پر باقاعدہ فارمنگ کرتے ہیں۔ فارم ہاؤسز یا بڑے بڑے فارمز، وہ پیسے ہوتے ہیں ان کے پاس، ساری عمر جو ہے انہوں نے بزنس کیا ہے یا انڈسٹریز چلائی ہیں، لیکن اندر ایک ہوتی ہے وہ خواہش اس کی، جس کا اظہار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے انڈسٹریز جو ہیں وہ بھی اور بڑے بڑے بزنس مین بھی بڑی عمر میں جا کر وہ فارم ہاؤسز بناتے ہیں اور اس میں مویشی پالتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں یا گارڈننگ کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں ایک ایسی تصویر انسان کی کھینچی ہے کہ جس جیسی اور کوئی تصویر نہیں ہے۔ میں اپنا ذاتی تجربہ آپ سے شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ایک جنرل ایمان تو قرآن مجید کے بارے میں یہ تھا ہی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس آیت کو پڑھ کر یقین پیدا ہوا کہ یہ واقعی میرے خالق کا کلام ہے، اس لیے کہ جو بھی کسی پروڈکٹ کا بنانے والا ہوتا ہے اس کی جو کیٹلاگ میں انفارمیشن ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ انفارمیشن ہوتی ہے، جبکہ کوئی دوسرا جو ہے اس کے بارے میں تمام ڈیٹیلز کو اتنا نہیں جانتا ہوتا کہ جو بنانے والا جانتا ہوتا ہے۔ تو یہ تصویر مجھے اپنی ہی تصویر نظر آئی اور دل نے گواہی دی کہ یہ واقعی میرے بنانے والے ہی کا کلام ہے جس نے میری اتنی صحیح تصویر کھینچی ہے۔ تو فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ پھر ان حقائق کو نظر انداز کرنے کی قرآن مجید نے یہ جو یہاں پر ایک لفظ میں کہا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ پرکشش بنا دی گئیں لوگوں کے لیے، یعنی مردوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبتیں جو انہیں عورتوں سے لائق ہیں۔ ہمارے دین کا پورا ایک نظام ہے، ستر و حجاب کا نظام، سیکس ڈسپلن کا نظام، کہ جو یعنی اسی آیت کی روشنی میں ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا، ہماری نیچر کا بنانے والا ہے اور اسے معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں، لہذا اس نے جو احکام دیے ہیں وہ اس کے مطابق ہیں۔ اگر یہ بات انسان کے پیش نظر نہ رہے کہ یہ انسان کی ایک کمزوری ہے، سیکس، عورت، تو پھر انسان جو ہے وہ دھوکے میں آتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ اب اس کا دوسرا اسپیکٹ میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ دین میں ستر و حجاب کے نظام کو پڑھیں غور سے تو آپ کے دل میں ایک خیال ضرور آئے گا، اگر یہ بات پیش نظر نہیں ہے تو اسلام نے عورت کو خام خواہی بند کرنے کی کوشش کی ہے، وہ گھر میں بند ہو جائے، وہ پردے کے اندر آ جائے، اس سارے کا حاصل کیا ہے؟ یعنی عورت کو مرد کی شرارت سے بچانا۔ یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے لیے پرکشش بنایا اور اس کو یعنی ایک خطرے سے دوچار کیا، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ان احکام میں اللہ تعالیٰ نے
عورت کو اس خطرے سے محفوظ کرنے کا اہتمام فرمایا۔ اب سارے احکام جو ہیں آپ ان کا جائزہ لیں تو وہ کیا ہے؟ پردہ ہو، حجاب ہو، سیگریگیشن ہو، یا پابندیاں ہوں میل جول کی، ان سب کا حاصل کیا ہے کہ عورت مرد سے جتنا دور ہو سکے رہے، اور ان احکام کا اگر آپ خلاصہ نکالیں جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیے ہیں عورتوں کو، تو ان کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والیوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں تمہارے روٹی، کپڑا، مکان، عزت و آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے تو اس کو ایک اسمائل بھی پاس نہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ اب مرد کی کمزوریوں میں سے کیا ہے کہ عورت اسے ہر شکل میں اچھی لگتی ہے، اور مسکراتی ہوئی عورت، چیر فلی اسے ملتی ہوئی عورت، وہ اس کے دل میں کھپ جاتی ہے اور اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جب تک کوئی مرد دو گواہوں کی موجودگی میں تمہاری روٹی، کپڑا، مکان اور عزت آبرو کی حفاظت کا ذمہ نہ لے لے اور تمہیں اپنی وراثت میں شریک نہ کر لے۔ اب سمجھ گئے نا برادر سے کیا ہے؟ تم سے نکاح نہ کر لے، اس وقت تک اس کو ایک اسمائل بھی پاس نہ کرنا۔ اس کے مقابلے میں مرد کی خواہش کیا آتی ہے؟ مرد سمجھتا ہے کہ شادی کر کے تو بڑی ذمہ داری ملتی ہے، اور مفت میں یا بہت تھوڑی کاسٹ میں اگر عورت کی اسمائل ملے، اس کی کمپنی ملے تو وہ اویل کروں اور ذمہ داری کوئی قبول نہ کروں۔ لہذا وہ صرف اس کے لباس کی تعریف کر کے، اس کی گفتگو کی تعریف کر کے، اس کو ایک پھول پیش کر کے، اس کو چائے کا ایک کپ پیش کر کے، اس کو جوس کا ایک گلاس پیش کر کے، وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو خوشی پرووائڈ کرے، اس کے ساتھ گپ شپ لگائے، بیٹھے، اس کے ساتھ وقت گزارے اور سو اینڈ سو فور، لیکن اس سے زیادہ کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہ ہو۔ جبکہ دین عورت کو یہ سکھاتا ہے کہ تم جب تک وہ ایسا نہ کرے تم اسے پیش نہ کرنا۔ اب شیطان کا کیا پروپیگنڈا جو ایجنڈا ہے اسے بھی نوٹ کریں کہ شیطان جو ہے وہ عورت کو سکھاتا ہے کہ سوائے اپنے شوہر کے باقی سب کے ساتھ جو ہے وہ بڑا چیر فلی ملنا، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے اور اسے خوش کرنے کی کوشش کرنا، لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑنا۔ یہی دیکھ رہے ہیں نا ہم کہ ایک عام عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے بہت روڈلی پیش آتی ہے، کاٹنے کو دوڑ رہی ہے، لیکن باقی ہر شخص کے ساتھ بڑی اچھی طرح ملے گی، ساری دنیا تعریف کرے گی، بڑی اچھی خاتون ہے، ماشاءاللہ جی، بہت ویل بیہیونگ ہے، بہت خوش اخلاق ہے، بہت اچھی ہے۔ لیکن اس کے شوہر سے پوچھ کے دیکھیں کہ وہ کتنی خوش اخلاق ہے، کتنی ویل بیہیونگ ہے، اس کو شکل بھی دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے شوہر کو باقی ہر عورت اچھی لگنے لگتی ہے سوائے اس کی اپنی بیوی کے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے وہ بڑی زبردست ہدایت ہے۔ واقعی جیسے میں نے کہا نا کہ اس آیت کو پڑھ کے میرا قرآن مجید پر یقین پیدا ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس حدیث کو پڑھ کے یعنی میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اتنی اعلیٰ رہنمائی اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ من علامات المرأۃ الصالحۃ ثلاث، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں، نیک عورت کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا نظر علیہا زوجہا ضحکت وسرت، جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو وہ اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ یعنی یہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ شیطان اسے کیا سکھاتا ہے کہ ہر شخص سے بڑی اچھی طرح ملو سوائے اپنے شوہر کے، اسے کاٹنے کو دوڑو۔ اللہ کے رسول کیا علامت بتا رہے ہیں نیک عورت کی کہ جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے۔ دیکھیے جس کے ساتھ بھی آپ کو محبت ہوتی ہے، منیمم دیٹ یو گیو ہم کیا ہوتا ہے؟ اسمائل۔ یعنی آپ دوست ہیں، ایک ہی ادارے میں کام کرتے ہیں لیکن آپ کے آفیسز مختلف ہیں،
تو اپنے کام میں مصروفیت کے دوران بھی آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کا دوست بھی آپ کو کراس کرتا ہے، تو وہاں گپ شپ لگانے کا کوئی وقت نہیں ہے، تو منیمم جو آپ ایک دوسرے کو دیں گے وہ کیا ہوگا؟ اسمائل. یہ آپ کی محبت کی علامت ہے. تو اسمائل پاس کرنا. اور بنیادی طور پر یہ اصل میں کیا ہے کہ جب شوہر باہر سے آئے تو اس کو ویلکم کرو اسمائل کے ساتھ. نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب اس کی بیوی اسے ویلکم کے ساتھ اسمائل کرے گی تو اس کا گھر آنے کو جی چاہے گا. اور اگر بیوی جو ہے وہ کاٹنے کو دوڑے گی اور ہر دوسری عورت اسمائل کر کے اس کو مل رہی ہوگی تو باقی عورتوں سے ملنے کو جی چاہے گا، ان کے ساتھ وقت گزارنے کو جی چاہے گا، اور اپنی بیوی کے پاس جانے کو انسان اوائڈ کرے گا. اور دیر کر دوں، سو جائے وہ تو پھر چپکے سے جاؤں اور جا کے سو جاؤں، تاکہ جاتے ہی انسان کو اس کی طرف سے وہ جو مس بیہیویئر ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو مرد کی کمزوری کو سمجھیں گے تو مرد بھی اپنی احتیاط کرے گا کہ یہ میری کمزوری ہے اور کہیں میں اس میں پھنس نہ جاؤں، اور عورت بھی احتیاط کرے گی کہ مرد کی کمزوری ہے، عورت بیوی نہیں. ہر عورت جو بھی اس سے اچھی طرح سے پیش آئے گی اس کے ساتھ اور اسمائل کرتے ہوئے اس کو ویلکم کرے گی، مرد کو وہ عورت اچھی لگے گی. تو میں سب سے پہلے اپنے شوہر کو یہ چیز پرووائڈ کروں تاکہ میں ہی اس کو اچھی لگوں اور کوئی اور اس کو اچھا نہ لگے. اور اس کے بعد فرمایا اذا مروہا اطاعت ہو، جب اس کا شوہر اسے کوئی حکم دے تو اس کا کہنا مانے، واذا غاب عنہا حافظت ہو، اور جب اس کے پاس موجود نہ ہو تو اس کی عزت کی حفاظت کرے. تو فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یہ سب دنیا میں برتنے کا سامان ہے. عورت، بیٹے، یہ کیا ہے؟ دنیا کا سرمایہ ہے نا. مال و دولت نہ کوئی اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جا سکتا ہے، عورت کو ساتھ لے کے قبر میں جاتا ہے، اور نہ مال و دولت ساتھ لے کے جاتا ہے، اور نہ اس کے بیٹے اس کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں. وہاں وہ اکیلا جاتا ہے، قبر میں بھی اکیلا اور میدان حشر میں بھی اکیلا. اور میدان حشر کا جو نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے ایک سے زائد مقامات پر، وہ تو واقعی ہلا دینے والا ہے. یعنی یہی رشتے جو آج انسان کو بڑے عزیز ہیں، لیکن جب قیامت کا منظر ہوگا تو کیا فرمایا سورہ عبس کے اندر، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا. پھر فرمایا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے دور بھاگے گا. ترتیب بڑی زبردست ہے. یعنی رشتہ داروں میں سے، ایک خاندان کے لوگوں میں سے سب سے پہلے جو چھوٹتا ہے انسان سے وہ کون ہوتا ہے؟ اس کا بھائی. اس کے بعد انسان ڈس اون کرتا ہے کسے؟ اپنی ماں کو. یعنی ڈسپائٹ آل وٹ شی ہیز ڈن فار یو. یہ ماں کے جتنے احسانات ہیں انسان پر، اٹھا کے پھرنا 9 ماہ تک، پھر اپنے خون کو دودھ کی شکل میں ڈالنا اولاد کے منہ میں، اور اس کا وہ سارا سٹرکچر آپ نوٹ کریں نا. یہ 5-6 پاؤنڈ کا، 8 پاؤنڈ کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے کہاں سے بنتا ہے؟ اس کی ماں کا خون ہی ہے کہ جو یہ اتنا وزن جو ہے وہ بنا رہا ہے. اور کیا خوراک ہے اس کی؟ ماں کا خون جو ہے وہ جا رہا ہے اس کے اندر، اور وہ جسم گرو کر رہا ہے، گرو کر رہا ہے، گرو کر رہا ہے. یعنی ماں کے جسم سے وہ مائنس ہو رہا ہے اور ایک بچہ جو ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے. اور پھر پہلے 2 سال کے دوران اگر وہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو پھر دودھ بھی کہاں سے بنتا ہے؟ جسم کی ساری سیکریشن انسان کے خون سے بنتی ہے. آنسو، تھوک، پسینہ، یہاں تک کہ پیشاب، تمام رطوبتیں جو معدے کے اندر ہوتی ہیں، تمام رطوبتیں کہ جو انٹسٹائن کے اندر ہوتی ہیں،
یہ سب کی سب جو خون سے بنتی ہیں، اور دودھ بھی خون میں سے کشید ہو کے آتا ہے، تو پھر ماں ہی اس کا وہ جسم بنا رہی ہے۔ لیکن بھائی کے بعد انسان کو سب سے زیادہ کوفت جو شخصیت دیتی ہوئی نظر آتی ہے اپنی بیوی کے انفلوئنس کے تحت، وہ ماں ہوتی ہے۔ باپ کو پھر بھی انسان اون کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پر باپ کا ذکر کیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ جس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنی باپ سے، اور پھر یعنی جس کے کہنے پر یا جس کو خوش کرنے کے لیے وہ ان سب کو چھوڑتا ہے، اس سے بھی دور بھاگے گا۔ اور اس دنیا میں جب میاں بیوی کی علیحدگی ہوتی ہے تو جھگڑا کس پر ہوتا ہے؟ اولاد۔ باپ کیس فائل کر رہا ہوتا ہے عدالت میں کہ بچے کی کسٹڈی مجھے دی جائے، اور ماں تقاضا کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے دی جائے، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ انسان اس اولاد سے، بیٹے سے بھی دور بھاگے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اس سے بھی زیادہ گمبھیر الفاظ ہیں کہ ہر شخص چاہے گا کہ اس کے اہل و عیال کو اور رشتہ داروں کو پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے اور اسے کسی طرح سے خلاصی مل جائے۔ بالکل الٹ ہے یہ معاملہ دنیا اور آخرت کا۔ دنیا میں بوڑھا باپ جو ہے، بچہ بیمار ہو جائے، کسی مہلک بیماری میں گرفتار ہو جائے، تو وہ باپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے بیماری میں مبتلا کر دے، میرے بچے کو شفا دے۔ تو وہاں کیا ہوگا؟ وہی باپ اپنے بچے سے دور بھاگے گا کہ اسے پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔ لیکن بہرحال اس دنیا میں یہ سب چیزیں عزیز ہیں۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا میں برتنے کا سامان ہے، آخرت میں کام آنے والا نہیں ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ لیکن وہ ٹھکانہ کسے ملے گا؟ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اور راضی کر کے اس سے مغفرت کا انعام حاصل کر لیں۔ مغفرت اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی کرے گا، ہماری خامیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا، تو ہمیں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہل بنائے۔ اس کے بعد فرمایا قل او نبئکم بخیر من ذالکم، یعنی یہ سب چیزیں جو دنیا کی ہیں ان سے بہتر کہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کہو کیا ہم تمہیں بتائیں، او نبئکم کیا ہم تمہیں بتائیں بخیر من ذالکم، اس سب سے بہتر، اور وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، وہ لوگ کہ جو اللہ سے ڈریں گے ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش ان میں رہنے کے لیے۔ قرآن مجید نے جنت کا جو تصور پیش کیا ہے وہ کیا ہے کہ باغات میں گھرے ہوئے اپارٹمنٹس ہوں گے، یعنی جو کوالٹی ہوتی ہے کسی گھر کی، اٹیچڈ ہاؤسز، دین ڈیٹیچڈ ہاؤسز، دین مینشنز اینڈ ولاز۔ کیا فرق ہے کہ اٹیچڈ ہاؤسز تمام گھر آپس میں جڑے ہوئے تھے جیسے پرانے محلوں کے گھر ہوتے تھے، پھر کالونیز کے گھر آئے جن میں ایک طرف جو ہے وہ ایک راستہ ہے، اگرچہ ایک طرف سے اٹیچ بھی ہیں، اور پھر جو ذرا بڑے ہوتے ہیں ان میں دونوں طرف خالی جگہ ہوتی ہے، کھڑکیاں کھلتی ہیں، ایک کھلے پن کا احساس ہوتا ہے۔ پھر اس سے بڑے گھر کیا ہیں کہ جہاں آگے پیچھے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے لانز ہوتے ہیں۔ پھر ان سے اچھے گھر کون سے ہیں؟ جو کسی نہر، دریا یا جھیل کے کنارے پر ہوں، یا آرٹیفیشل وہاں جھیل اور سوئمنگ پول جو ہے اس کا بندوبست ہو۔ یعنی جو انسان کے سب سے زیادہ پسند کے مکانات ہیں وہ وہاں پر ہوں گے جن میں ان کے رہنے کے لیے۔ اور دنیا کا بڑے سے بڑا گھر، خوبصورت سے خوبصورت گھر، لیوش سے لیوش گھر بھارا جو چھوڑنا پڑتا ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے۔ وہاں کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گے، کبھی انہیں یہ کہا نہیں جائے گا کہ نکلو اب اس گھر سے۔ خالدین فیہا وازواج مطہرۃ، اور پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ اسپاؤسز، یعنی وہ جو پہلی بات فرمائی تھی نا زین للناس حب الشہوات، یہاں پر منع کیا گیا کہ آؤٹ آف ویڈ لاک
تم کوئی انجوائمنٹ نہ کرو. وہاں کیا ہے؟ پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گی، اسپاؤسز عطا کیے جائیں گے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، یعنی گھر کے اندر عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص جو ہے وہ جوانی میں بڑی محنت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، اس کے ماں باپ پکڑ کے شادی بھی کر دیتے ہیں اگرچہ وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتا، اور بہرحال شادی کے نتیجے میں وہ ازواجی زندگی میں سے بھی کچھ نہ کچھ گزرتا ہے، 2-3 بچے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اصل جو سارا کا سارا زور ہوتا ہے اپنے بزنس کو آگے بڑھانے میں یا اپنے پروفیشن میں ایکسل کرنے میں. جب وہ مڈل ایج میں پہنچتا ہے 45 50 55 میں، اب وہ اسٹیبلش ہوتا ہے اپنے بزنس میں اور اب وہ ایک لیوش گھر بناتا ہے. لیکن ان دا مین ٹائم اس کی بیوی جو ہے وہ بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے. اب وہ انجوائے کرنا چاہتا ہے اس گھر میں سیکس کو، لیکن وہاں پر وہ انجوائے نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی بیوی جو ہے بوڑھی ہو گئی اور اس کی خواہش جو ہے وہ سیکس کی ختم ہو گئی یا بہت کم ہو گئی. تو اس موقع پر جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ دوسری شادی کرتا ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ادھر ادھر جو ہے وہ منہ مارتا ہے اور اپنی عاقبت کو خراب کرتا ہے. وہاں کیا ہوگا؟ عمدہ گھر ہوں گے اور وہاں پر انجوائے کرنے کے لیے ان لمیٹڈ جو سیکس اپرچونٹی ہے وہ بھی انسان کو دی جائے گی. یہ کیا ہے؟ یہ تو دنیاوی قسم کی خواہش ہے کہ جو جنت میں پوری کی جائے گی. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے لیے ان نعمتوں کو چھوڑا ہوگا جو دنیا میں اسے اویلیبل تھیں لیکن اللہ کی طرف سے جائز نہیں تھیں، اب اللہ تعالیٰ جینوئنلی ان کو پرووائڈ کرے گا. لیکن جنت کی اصل نعمت کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہنا کہ میں تم سے راضی ہوں. اور اس کا آپ چھوٹا سا نقشہ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ کا امپلائر آپ کو یہ کہہ دے جی میں تم سے خوش ہوں، تو انسان بڑا سیکیور اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اگرچہ نہ وہ تنخواہ بڑھاتا ہے اور نہ وہ کوئی اور فیسلٹی دیتا ہے، لیکن آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ میں آپ سے راضی ہوں. تو اب کسی امپلائر کا یہ کہنا کہ میں تم سے راضی ہوں، اس پر بھی خوشی ملتی ہے. اور جب رب العالمین کہے گا ہم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر لے جائے اور وہ کہے کہ میں تم سے راضی ہوں، وی ہیو نو آئیڈیا کہ ہمیں کتنی خوشی ہوگی اور وہ کتنی بڑی نعمت ہوگی ہمارے لیے. اور اس سے بھی بڑھ کر جس کا آج ہم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں انشاءاللہ نصیب فرمائے گا. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ تو بندوں کو دیکھتا ہے، یعنی ہر وقت ہم اس کی نظر میں ہیں، اس کے سامنے ہیں. الَّذِينَ يَقُولُونَ، یعنی وہ جو کہا تھا اللہ سے ڈرنے والے جن کو جنت کے یہ تحفے ملیں گے، ان کی تفصیل آ رہی ہے. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا إِنَّنَا آمَنَّا، وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، پس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. یہ کون لوگ ہیں؟ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے ہیں، اور صبر کے دو معنی، ایک تو مشکلات میں صبر ہے اور دوسرا انسان کی ڈٹرمینیشن ہے. یعنی عربی زبان کا صبر جو ہے یہ انگریزی کے دو مفہوموں کو کور کرتا ہے، پیشنس بھی اور اسٹیڈ فاسٹنس بھی. کیا فرق ہوتا ہے؟ پیشنس ہوتا ہے کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد انسان کا اس پر ذرا صبر کا مظاہرہ کرنا، واہ ویلا نہ کرنا، شور نہ بچانا، گلے شکوے نہ کرنا. اور اسٹیڈ فاسٹنس کیا ہوتی ہے کہ اسے اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے لیکن وہ ڈٹا رہے، ٹیمپٹیشنز بھی جھیلے اور تھریٹس بھی جھیلے، لیکن جو صحیح راستہ اس نے سمجھا اس کو نہ چھوڑے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسٹیڈ فاسٹ. تو الصابرین والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں، والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت
اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ وقت جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پوچھتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اٹھنا نصیب کر دے تو ہر چیز اس سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس وقت مانگنے کی بہترین چیز کیا ہے؟ استغفار۔ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری خامیوں کو تائیوں کو سے درگزر فرما۔ یہ ہے اصل چیز مانگنے کی۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ، اور ملائکہ بھی اسی بات کی، فرشتے بھی اسی بات کی گواہی دیتے ہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم، قائما بالقسط، جو عدل و انصاف پر قائم رہتے ہیں، وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کتنی بڑی گواہی ہے جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ گواہی خود اللہ تعالیٰ بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی دیتے ہیں، اور تمام ایمان والے اللہ کے نیک بندے جو عدل و انصاف پر قائم رہنے والے ہیں وہ بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، اور وہ بالا دست آل مائٹی، الحکیم حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ دین کے معنی یہاں طرز زندگی، نظام حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ کی نزدیک، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اہل کتاب نے اس سے اختلاف نہیں کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے اختلاف کہ جو انسان لا علمی کی بنیاد پر کرتا ہے، اہل کتاب کا اختلاف جو ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کو پورا علم ہے، ان کے تورات و انجیل میں گواہیاں موجود ہیں اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہوں گے، اور ان کا لایا ہوا دین ہی اب قیامت تک قائم رہنے والا دین ہے۔ بغیم بینہم، باہم ضد کی وجہ سے۔ یہ ضد کیا ہے؟ ضد ہوتی ہے کسی بات کو صحیح سمجھ لینے کے باوجود بھی ماننا نہ۔ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول جو ہیں واقعی صحیح ہیں، سچے ہیں، لیکن ضد کس بات کی ہے کہ آخری رسول تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں کیسے پیدا ہو گیا؟ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اے نبی اگر یہ تم سے جھگڑیں، بحث کرے تمہارے ساتھ، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو اے نبی تم کہہ دینا کہ میں اور میرے پیروکار تو اپنے رخ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح موڑ چکے ہیں، اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہوئے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، اور پھر پوچھو اہل کتاب سے اور امیین سے، مکے والوں سے، اہل عرب سے، کیا تم بھی سرنڈر کرتے ہو؟ تم بھی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، بس اگر وہ اسلام لے آئیں، سرنڈر کر دیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اختیار کر لیں، تب تو وہ ہدایت پاتے ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی تمہارے ذمے صرف پہنچانا ہے۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور ان سے پائی کا حساب لے لے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن